السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے، اور ہمیشہ کی طرح میری آپ سے یہی گزارش ہوتی ہے کہ میڈیا فوکس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ سارے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملے، پروگرام کو پسند کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں کو اگر شیئر کریں، یہی میری بڑی کامیابی ہے۔ ہمارے پرائم منسٹر کل سے 4 روزہ دورے پہ گئے ہوئے ہیں دوست ممالک میں، تاکہ ان کا شکریہ ادا کر سکیں کہ انہوں نے جو بھارت کے ساتھ ہماری 6 دن کی جو خوفناک جنگ ہوئی اس میں انہوں نے کھل کے پاکستان کا ساتھ دیا، اور سفارتی طور پہ بھی اور ڈیفینس کے حوالے سے بھی انہوں نے پاکستان کے لیے اپنی خدمات پیش کیں۔ تو کل ترکی میں وہ پہنچے ہیں، پھر ایران جائیں گے، پھر ازبکستان، آخر میں تاجکستان میں وہ ایک بڑی کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں بھی شرکت کریں گے۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ایک میرے سینئر دوست نے اپنے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ سب سے پہلے شکریہ تو اللہ تعالیٰ کا ادا کرنا چاہیے۔ میں اس بات سے بھی 100% ایگری ہوں۔ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی یہ جنگ جیتی ہے۔ ہمارے وزیر اعظم نے، ہماری فوج نے سفارتی طور پر اور جنگی لحاظ سے بڑی کوششیں کیں، اور اللہ کی مہربانی سے انہوں نے اللہ کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ اللہ کے بغیر، مدد کے بغیر کوئی چیز یہ ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ لیکن ہم یہ تو ایک نظر سے کرنا چاہیے ہمیں کہ اللہ کے حضور ہمیں سجدہ شکرانہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لاتعداد احسان کہ آپ نے ہمیں اتنی طاقت دی، اور ہمیں اتنا دماغ دیا، اتنی اسٹریٹجی دی کہ ہم نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ تو میری رائے بھی یہی ہے کہ ہم پرائم منسٹر واپس آ جائے تو پوری قوم کو، چاہے وہ جمعے کے دن ہو یا کسی بھی دن، وہ کوئی ایک ایسا وقت مقرر کریں جس میں پوری قوم سجدہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ بزور ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ کامیابی دی ہے، تو کہ اللہ پاک پھر ہمیں کامیابی دے گا۔ دنیا نے تو ہمارا ساتھ دیا، کسی حد تک دیا، لیکن اللہ نے جو ہے ہمارا ہر وقت ساتھ دیا، ہماری عزت بچائی۔ اللہ کے بغیر ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نیشنل اور انٹرنیشنل چیز پہ بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ نیشنلی تو دہشت گردی کے واقعات میں بڑے تیزی سے اضافہ ہو رہے ہیں، وہ بھی بھارت ہی کرا رہا ہے، اور وہ اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے ابھی پاگل ہو گیا ہے۔ وہ یہاں پہ جتنے بھی ان کے کارندے ہیں، ان سے رابطہ کر کے ہمارے خلاف جو ہے وہ بم دھماکے، بسوں میں جو بچڑے پھول کی طرح ہیں ان کو شہید کروا رہا ہے، اور کہاں جو ہے وہ بڑے مارکیٹس میں یا وزیرستان میں، KPK میں، اور بارڈر کے نزدیک وہاں بھی دھماکے کر رہا ہے، وہاں بھی خارج جو ہے ان کو پاکستانی فوج مار رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ آبی دہشت گردی بھی کر رہا ہے۔ انہوں نے کئی پلان کا اعلان کیا ہے، نئے پلان کا انڈیا نے، کہ ہم جہاں جہاں سے پانی ہمارا جو بچ جاتا ہے اس کو پاکستان میں لے جانے کے بجائے ہم یہاں ایسے ڈیم بنائیں گے تاکہ وہ پانی ہمارے پاس ذخیرہ ہو جائے، پاکستان نہ جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ پاگل پن ہے، یہ کیسے کر سکے گا؟ اور اس کے بغیر جیسے ہمارے DG ISPR نے 2 دن پہلے کہا تھا، آبی جو ہے وسائل پہ قبضہ کرنا یا ان کو روکنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اور پاکستانی فوج کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ ان کے ڈیمز کو یا پانی روکنے کے جہاں جہاں وہ یہ کام کریں گے، 1 منٹ میں دھماکے سے اڑا دیں گے۔ تو ہماری حکومت کو کنسنٹریٹ کرنا چاہیے۔ ہم نے بہت بڑی جو ہے وہ جشن منا لیے ہیں، بہت کام کر لیا ہے، لیکن دشمن کو ابھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دشمن اپنا وار کرے گا، اور اس وار کے لیے ہمیں کاؤنٹر اٹیک کے لیے تیار رہنا چاہیے، جوابی کارروائی کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ وہ افغانستان سے بھی پینگے بڑھا رہا ہے، TTP سے بھی بڑھا رہا ہے، اور وہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان کو انٹرنل بھی ہم ایسا مفلوج کر دیں تاکہ وہ آپس میں لڑے رہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھیں تاکہ دشمن کے جو وار ہیں یا جو آنے والے جو ان کے پلاننگ ہے ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اپنی اسٹریٹجی بنائیں، ہم اپنے جوابی کارروائیوں پہ سوچیں، کیونکہ ملک ہے تو سب کچھ ہے۔ ہم نے اپنے اور جو ہمارے برادر و کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے میں رہیں۔ شہباز شریف صاحب کا بہت ہی اچھا دورہ ہے، لیکن سب سے پہلے ہم یہ بات بھی رکھیں کہ ہمارے گھر میں بھی امن ہو، سکون ہو، اور ہم یہاں پہ بھی لوگوں کے لیے ایسی سہولتیں فراہم کریں کہ وہ تھوڑا سا ریلیف اپنا محسوس کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ
اللہ پاک کا شکریہ ادا کریں، اللہ پاک کا ہر وقت شکریہ ہم ادا کریں اور سجدہ زیر ہو جائیں تاکہ اللہ پاک ہماری مدد کرتا رہے۔